اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستوں، اس وقت ہم پوری تیاری کر کے جمعے کی سنتوں کا اہتمام کر کے نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر اپنے ہاتھ پیروں کو، اپنے جسم کو، اپنے چہروں کو، اپنے بالوں کو صاف کر کے ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی گندگی کو بھی پاک کریں اور گناہوں سے توبہ کریں. گناہوں کی گندگی کی وجہ سے جو اثر ہمارے دل پر، ہمارے جسم پر پڑتا ہے، اپنے آپ کو اس گندگی سے بھی پاک کریں. اس کا مبارک طریقہ توبہ ہے. توبہ دل کی شرمندگی کا نام ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے دل ہی دل میں شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور ہم جانتے ہیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے. دنیا والوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، ہمارا اللہ بھی جانتا ہے ہم نے کیا گناہ کیا ہے. دن کے اجالے کے گناہوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، رات کی تنہائی اور رات کے اندھیرے کے گناہوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دل ہی دل میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں. اللہ سے اس بات کا وعدہ کریں کہ اے اللہ، آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزرے گی. آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے اے اللہ، اب یہ ہاتھ اس طرف نہیں بڑھیں گے، اب یہ پاؤں اس طرف نہیں بڑھیں گے، اب یہ آنکھیں اور یہ زبان وہ کام نہیں کرے گی جس سے آپ نے منع کیا ہے. اے اللہ، صرف وہی کام ہم کریں گے جس کا آپ نے حکم دیا ہے. اب تک جو نافرمانیاں ہو چکی، جو گناہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. ہم سچے دل سے آپ کے سامنے شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ، گناہوں کی وجہ سے نہ نمازوں میں دل لگتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کو دل چاہتا ہے. اے اللہ، ہمیں عبادات کی لذت عطا فرما دیجئے. قرآن کے حلاوت، قرآن کی تلاوت میں جو آپ نے مزہ رکھا ہے اے اللہ، وہ حلاوت عطا فرما دیجئے، وہ مزہ نصیب فرما دیجئے. عزیز دوستوں، پچھلے جمعے کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں پیدا ہو، اور ایسا ڈر پیدا ہو، ایسا ڈر پیدا ہو کہ گناہ کی ہماری ہمت ہی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہماری ہمت ہی نہ ہو. ایسا اللہ کا استحضار،
ایسا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو، کوئی عمل ہم کر رہے ہوں ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ عمل اللہ کے سامنے قیامت کا استحضار ہو، موت کا استحضار ہو، مرنے کے بعد والی زندگی، قبر کی جو آنے والی ہے، قبر میں ہمیں اللہ پاک راحت عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے حفاظت کی فکر ہو، اس انداز سے زندگی گزارنے کی ضرورت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کے واقعات ایسے بھرے ہوئے ہیں، ایسا ڈر، ایسا خوف ان کے دلوں کے اندر تھا، اللہ کی بڑائی کا ایسا یقین ان کے دلوں کے اندر تھا کہ ویسا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے ہمارے پاس، دن رات غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا ڈر ہمارے پاس۔ اللہ کا ایسا ڈر پیدا کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں، قیامت کے دن کا یقین ایسا پیدا کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا سمجھایا تھا قیامت کے دن کو، عذاب قبر کو، جہنم کو، کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام اللہ کے سامنے ایسا روتے، ایسا روتے، اور قیامت کے دن حساب لیے جانے سے ایسا ڈرتے، وہ یہ کہتے اے اللہ مجھے بکری بنا دیتے، آپ مجھے کوئی جانور بنا دیتے کہ میں دنیا میں پیدا ہوتا اور میں دنیا سے ختم ہو جاتا، مجھے کل قیامت کے دن حساب کتاب کا دینا پڑتا، مجھے چڑیا بنا دیتے، مجھے پرندہ بنا دیتے اللہ، مجھے انسان نہ بناتے، اور میرے لیے جو ہے میدان حشر میں انسانوں کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہے نا اللہ کے بندوں۔ صحابہ یہ تمنا کرتے ہیں اللہ مجھے کوئی درخت بنا دیا جاتا اور کوئی بکری، کوئی جانور پتوں کو کھاتا اور پھر وہ درخت سوکھ جاتا اور ختم کر دیا جاتا، اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا اور مجھے کل میدان حشر کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے میں قابل نہیں ہوں۔ ایسی تمنا کروں کہ مجھے جانور بنا دیا جاتا اور جو ہے مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، یہ تمنا کرتے تھے صحابہ۔ آج ہماری بدعمالی کی وجہ، برے کاموں کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کی ذات کا استحضار، موت کے بعد آنے والی زندگی، عذاب قبر، اور پھر موت کے بعد اٹھائے جانے کا یقین، اور اٹھا کر اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہمارا کمزور ہو گیا۔ معلوم ہے ہمیں معلوم ہے موت آئے گی، ہمیں معلوم ہے قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جو ہے سوال جواب کیا جائے گا، اور قبر میں اگر اچھے کام کر کے گئے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ یہ حدیث حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میرے اوپر، میری قبر پر جتنے انسان چلتے ہیں مجھے تو سب سے زیادہ ناپسند ہے، آج تو میری پکڑ میں آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ قبر اس کی پسلیوں کو پسلیوں میں ملا ہے۔ قبر کہتی ہے کہ میری قبر پہ جتنے لوگ چلتے تھے تو سب سے زیادہ آکڑ کے چلتا تھا، سب سے زیادہ میرے اوپر جو ہے زندگی گزار کر تو نے اللہ کو ناراض کیا ہے، آج جب تو میری گود میں آیا ہے تو پھر قبر اسے ایسا دباتی ہے کہ اس کو پسلیوں سے پسلیاں مل جاتی ہیں۔ فرمایا جناب یہیں سے شروع، یہیں سے برے اعمال کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک انسان مرتا ہے تو قبر یہ کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، میری قبر پہ جتنے لوگ چلتے تھے تو میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، اور پھر وہ اس کے لیے گشادہ ہو جاتی۔
اس بات کے استحضار کے ساتھ زندگی گزارنی، پھر زندگی میں مزہ آئے گا، عبادات میں دل لگے گا، نماز کو آنے کی فکر پیدا ہوگی، قضا نمازوں کی فکر پیدا ہوگی، کسی کو ستایا ہے تو معافی مانگنے کی توفیق ہوگی، کسی کا کچھ دینا ہے فکر پیدا ہوگی کہ میں دے دوں، میں نے اس سے قرضہ لیا تھا، میں اس کا مال لیا تھا، میں دے دوں۔ بڑا بھائی ہے، چھوٹے کا حقوق دبایا ہے تو احساس پیدا ہوگا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر سے اٹھنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں کیا جواب دوں گا؟ یا تو اپنے چھوٹے کا حق ادا کرے گا یا معافی مانگ کے اپنا حق معاف کرا لے گا۔ یہ سارا بگاڑ معاشرتی جو ہمارا ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بیوی شوہر کا حق ادا کرنے تیار نہیں، شوہر بیوی کا حق ادا کرنے تیار نہیں، اولاد ماں باپ جیسے مقدس رشتے کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی ضروریات کا انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ دلوں سے موت کا استحضار ختم ہو گیا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر ختم ہو گئی، اللہ کا دل سے نکل گیا، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، جہاں جو مل رہا ہے کھا رہا ہے۔ جانور کو جیسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ گھاس کس کی ہے، میں کھانا نہیں کھانا، یہی حال ہمارا ہے، جانوروں کی طرح جو منہ میں جو مل رہا ہے کھا رہے ہیں، نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، نہ یہ مال کس کا ہے اس بات کو سوچنے کی فکر ہے، بس کھائے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں اور بندوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ موت کے بعد والی زندگی کی کوئی فکر ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یہ جو زندگی دی گئی ہے یہی اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو اصل زندگی کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ قید خانے میں کوئی آرام کی زندگی نہیں گزارتا، کوئی منسٹر بھی گرفتار ہوتا ہے اس کے گھر کے جیسی زندگی اس کو قید خانے میں نہیں دی جاتی، قید خانے میں تکلیف سے زندگی گزارتا ہے آدمی، اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ میں بھائی یہ جیل سے نکلوں اور اپنے گھر جاؤں اور اپنی اچھی زندگی گزاروں۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں ہم عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، اپنی مرضی کے مطابق جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ہم نہیں آئے، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر یہاں سے جب ہم جائیں گے تو دنیا رو رہی ہوگی اور ہم مسکراتے ہوئے جائیں گے۔ دنیا میں ایسے زندگی گزارو، دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، اور بچہ تو رو رہا ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے اور خاندان والے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں بچہ ہوا، پوترا ہوا، نواسا ہوا، بیٹا ہوا، خوشی منائی جاتی ہے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا، کوئی کپڑے لے کے آ رہا، کوئی جو ہے شہد لے کے آ رہا، جو بھی اپنے جس کا جو دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ تحفے لے کر آتے ہیں لوگ کہ صاحب فلاں صاحب کو بیٹا ہوا، فلاں صاحب کو پوترا ہوا، فلاں صاحب کو نواسا ہوا، بیٹی ہوئی، اور بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو تم دنیا سے جب جاؤ تو ایسے جاؤ کہ تم مسکرا رہے ہو اور ساری دنیا رو رہی، تمہارے جانے کا غم ہو، تمہاری شخصیت ایسی ہو، تمہاری ذات، تمہاری زندگی ایسی ہو کہ لوگوں کا دل تمہارے جانے کے بعد یاد کر کے روئے۔ کتنے اچھے آدمی تھے ہمارے پڑوسی، کتنے اچھے آدمی تھے ہمارے دوست، سارا خاندان روئے، خاندان کے بچے روئے، کیسے تھے بڑے ابا، کیسے تھے دادا جان، کیسے تھے دائبہ، کیسے تھے، خاندان رونا۔ ایسی زندگی گزارو، ایسے اپنے خاندان کی سرپرستی کر کے، اپنے خاندان کے لوگوں کی نگرانی کر کے تم اس دنیا سے جاؤ۔ عزیزوں، دوستوں، رمضان المبارک کو گزر کر تقریباً آج
38-39 دن ہو چکے ہیں، اور اب 1 مہینے بعد ہمارے سامنے عید الاضحیٰ آ رہی، قربانی کا موسم اور سیزن آ رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات تھی، میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ ہم اس قربانی کو سمجھیں، حج کو سمجھیں، اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ نے یہ عبادت کیوں عطا فرمائی ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ اور اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسلام کو، مسلمانوں کو، پیارے نبی آقا علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو توڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو صحیح معلوم ہی نہیں ہے کہ اب صحیح کیا ہے، وہ غلط کو صحیح سمجھ رہے، اور پھر ان کے سامنے ایسا کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ان کے سامنے صحیح بات کیونکہ نہیں ہوتی تو وہ بچے جواب دینے کے بجائے خود شک میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ایسا بول رہے کیا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سامنے صحیح چیز ہو تاکہ غلط چیز سامنے آئے تو ہم اس کا دور کر سکیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ہم نے پچھلے سال ربیع الاول کے موقع پر یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو آپ کے کان پہ ڈال دیا جائے تاکہ آپ کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہو، اور آپ کے سامنے اگر حضور پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے تو صحیح بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے اس بات کی کوشش کی تھی، ربیع الاول ربیع الاخر 2-3 مہینے ہم نے سیرت النبی کے جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور سنایا گیا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی باقی ہے۔ ہم انشاءاللہ بقرعید کے بعد اللہ نے اگر زندگی دی اور اس بات کی توفیق دی تو ہم پھر سے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک عمل کو کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کے سامنے اگر اسلام پر یا حضور پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے یا گستاخی والی کوئی بات آپ کے سامنے آئے، آپ کو اس کی صحیح بات پہلے سے معلوم رہنا چاہیے۔ پہلے سے معلوم ہوگا تو آپ کے دل میں شک نہیں آئے گا، آپ اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر جمے رہیں گے، ورنہ ہمارے بچے تو شک میں پڑ جاتے ہیں، صحیح بات ان کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب دشمن کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے، کوئی حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی آتی ہے، ان کو وہی معلوم ہوتا ہے۔ صحیح زندگی حضور پاک علیہ السلام کی ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑے لوگوں کو بھی نہیں معلوم، ہم کو بھی نہیں معلوم ہے پوری زندگی۔ آپ کو سنانے کی خاطر انشاءاللہ ہم محنت کر کے پہلے ہم پوری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر دشمنوں کے اعتراضات کا جواب بھی ہم پازیٹیو انداز میں آپ کو دیں گے، مقابلے کے انداز میں ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے، مثبت انداز میں، پازیٹیو تھی میں ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ دشمنوں کے اعتراض کا جواب بھی انشاءاللہ دیا جائے گا، اسی ممبر سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے سامنے حج کی عبادت ہے، الحمدللہ اللہ نے 2 سال کے بعد جو ہے حج تو ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ حج نہیں ہو رہا تھا، لیکن اتنے کم لوگوں کو اجازت دی جا رہی تھی کہ وہ نہ کے برابر ہے۔ جہاں 40 لاکھ لوگ حج کرتے تھے وہاں 10,000 یا شاید 1 لاکھ لوگوں کو پچھلے 2 سالوں میں اجازت دی گئی تھی، اور بالکل جو فرسٹ لاک ڈاؤن تھا اس زمانے میں تو شاید 1 لاکھ لوگوں نے، بالکل لوکل لوگوں نے حج کر لیا تھا، سفر کی بھی پریشانی تھی تو آ نہیں سکتے تھے، جا نہیں سکتے تھے، اور پھر بہت زمانے تک عمرے کے ویزے تو بند رہے، باہر والوں کو آنے نہیں دیا گیا۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے جو ہے حرم پاک کے اور روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے دروازوں کو کھولا، اور
راستہ کھولا گیا اور اللہ نے اپنے خوش نصیب بندوں کو وہاں پر بلایا ہے. ہمارے ملک سے بھی تقریباً 80,000 لوگ الحمدللہ حج کو جانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. فلائٹیں بھی شروع ہو چکی ہیں, حجاج کرام جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے اللہ کے نبی کے روضے پر بھی حاضری ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے لوگوں کا بھی قافلہ جو پہلا قافلہ گیا ہے ان کو مدینے لے جایا گیا ہے اور وہ لوگ مدینے پہنچ چکے ہیں. تو عرض کرنا یہ ہے کہ آئندہ جو جمعے آ رہے ہیں ہم اس میں پہلے حج سمجھائیں گے انشاءاللہ, اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, آپ کو انہی کے خاندان میں پیدا کیا گیا اور روحانی دادا ہے ہمارے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی تکلیف تو میں نہیں کہوں گا, آزمائشوں میں ڈالا, ایسے امتحان میں ڈالا. وہ امتحان بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے اگر ہوگی, کیسے ہی حالات آ جائیں, ہم انشاءاللہ اپنے دین پر قائم رہنے والے باقی رہیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے اور اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ابھی ہماری مکہ مسجد حلقے کی ایک جماعت ساؤتھ افریقہ گئی تھی, کانگو گئی تھی. کانگو سے وہ آگے بہت دور, پتہ نہیں کانگو سے بھی بتا رہے تھے کل جو ہے کہ کانگو سے 20 گھنٹے بس کا سفر اور پھر وہاں سے 15 گھنٹے کشتی کا سفر, اور وہاں جا کر ہماری مکہ مسجد کی جماعت, اس میں مسجد حمیدہ کے بھی لوگ ہیں, مصطفیٰ کے بھی غالباً ایک آدھ ساتھی ہیں, محمدیہ کے ساتھی ہیں. تو وہ جماعت وہاں پر کام کر رہی ہے. اس جماعت میں ہمارے جناب سید یوسف صاحب جو ٹیچر تھے, ابھی وہ 1 سال پہلے ریٹائر ہوئے, وہ بھی اس جماعت میں تھے. اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور جو ہے ساتھیوں نے ان کی فکر کی اور دوا کا انتظام کیا. موت کا وقت لکھا ہوا تھا اور وہاں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا اللہ کے راستے میں, اور اتنی دور سے جو ہے میت وغیرہ کا لانا بھی مشکل تھا. تو کل 4 ساڑھے 4 بجے ہندوستانی ٹائم کے مطابق ان کی تدفین عمل میں آئی. تو حالات وہاں کے یہ معلوم ہوئے کہ آج سے چند سال پہلے وہاں 80% مسلمز تھے اور 20% کرسچنز تھے جس علاقے میں یہ جماعت کا. اب حالت یہ ہے 80% کرسچنز ہیں, صرف 20% مسلمان باقی رہے, یعنی الٹا ہو گیا. اور حالت یہ ہے شوہر عیسائی ہے, بیوی مسلمان ہے, بیوی عیسائی ہے, شوہر مسلمان ہے, پوری کھچڑی پکی ہوئی. عزیزوں دوستوں, حالات سے گھبرانا نہیں ہے. کوئی اسلام پر اعتراض کرے, کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے, ہم اپنے ایمان پر ایسے مضبوط ہوں, ہمارے دل میں ایمان ایسا جمع ہوا ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایمان جمع ہوا تھا. اور کیسی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دی ہے. ہم انشاءاللہ آئندہ 2-3 جمعے میں وہ قربانیاں بتا کر ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کے دل میں ایمان پر جمنے کا جذبہ پیدا ہوگا, اور ایمان پر جمنے کے بعد کیسے ہی حالات آ جائیں ان حالات کا مقابلہ کرنے کی آپ کے اندر طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ. ایسا نہیں ذرا سے حالات آئے عیسائی بن گئے, ذرا سے حالات آئے ایمان چھوڑ دیا, ذرا سے حالات آئے قادیانی بن گئے, ذرا سے حالات آئے 20,000 روپے قرضے کی ضرورت ہے عیسائی بن گئے. عزیزوں دوستوں, دنیا میں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. ہم بھوکے رہیں گے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے لیکن اپنی زبان کو ایمان سے ہٹنے نہیں دیں گے. اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے. جمیں گے ہم ایمان, قائم رہیں گے ہم اپنے ایمان پر. ہم بھوکے رہ سکتے, ہم پیاسے رہ سکتے ہیں, ہمارا پانی بند کر دو, لیکن ہم ایمان والے ہیں, ایمان کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. اس
بات کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، ایسا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، دین پر جمنے کے لیے بھی حوصلہ اور طاقت چاہیے. وہ طاقت پیدا ہوگی انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی جب آپ کے سامنے آئے گی. اور آج یہ سن لو کہ ہمارے روحانی دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کی اولاد ہیں اور ان کے مبارک طریقے پر چلیں گے ہم انشاءاللہ. جیسے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کا امتحان دیا، ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ہمارے سامنے بھی اگر کوئی امتحان آئے گا ہم اس امتحان کو دیں گے. اور دین پر جمنے کے لیے اگر ہمیں کسی قسم کی تکلیف پہنچائی جائے گی اس تکلیف کو بھی ہم برداشت کر لیں گے، مگر ہم اپنے ایمان سے ایک کانٹے کے برابر بھی ہٹنے کے لیے تیار. مر جائیں گے ہم ایمان پر. بے ایمان زندگی نہیں چاہیے. اس جذبے کے ساتھ ہمیں آئندہ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زندگی کو انشاءاللہ سننا ہے. بہت تفصیل سے میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی سناؤں گا اور اس زندگی سے ملنے والا سبق بھی آپ کو سناؤں گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات سے گھبرانا نہیں ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے. حالات کیسے ہی آ جائیں ہمیں اعمال پر جمنا ہے، ہمیں ایمان پر جمنا ہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے انشاءاللہ. کیسے ہی حالات آ جائیں ہمیں دنیا سے جانے کا بھی اگر موقع آ جاتا ہے تو ہم بغیر ایمان کے اس دنیا سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. اللہ پاک ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے. اور آئندہ جو کوشش کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سنانے کی، دعا کریں اللہ پاک اس بات کی ہمیں توفیق اور موقع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.